جو پورے سیمسٹر میں چند بار آئے ہیں وہ نکل جائیں کلاس سے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں ایگزام دینے کی، پروفیسر شاہ میر نے اٹینڈنس شیٹ دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ رول نمبر 15، آپ باہر کیوں نہیں گئیں؟ ایمل اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ اس کا شوہر ہو کر بھی وہ انجان بن رہا تھا۔ سر میری شادی ہو گئی تو پڑھائی چھوڑ کر گھر سنبھالیں، وہ سفاکی سے بولتا پتہ نہیں کون سا بدلہ لینے لگا۔ ایمل کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ آج آپ شادی کا بہانہ کر رہی ہیں، کل کو بچہ ہونے کا بہانہ کریں گی؟ اس کی بات پر پوری کلاس میں سناٹا ہو گیا۔ سر پلیز سب کے سامنے ایسے مت بولیں، ایمل کی آواز بمشکل نکل سکی۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ کیوں نہ بولوں؟ شاہ میر نے اٹینڈنس رجسٹر میز پر پٹکا۔ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، ڈرامے بازیوں کے لیے نہیں۔ اگر شادی کی اتنی ہی جلدی تھی تو گھر بیٹھتی، یہاں دور دراز سے آ کر باقی بچوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر میری بیماری کی وجہ سے اٹینڈنس کم ہوئی تھی، شادی کے بعد میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، میں نے اپلیکیشن بھی دی تھی۔ ایمل نے ہمت جمع کر کے صفائی دینی چاہی۔ مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے۔ رول نمبر 15 بیگ اٹھائیں اور باہر نکلیں، میری کلاس میں شارٹ اٹینڈنس والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاہ میر نے کسی بھی قسم کی رعایت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ پورے ہال کے سامنے اپنی اتنی شدید بے عزتی برداشت کرنا ایمل کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی، اپنا بیگ سنبھالا اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ تیز قدم اٹھاتی کلاس سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں آئی، اس کی آنکھوں سے بند ٹوٹ گئے۔ وہ کوریڈور کے ایک کونے میں بینچ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس کی شادی شاہ میر سے ہوئی تھی، ایک ایسا انسان جو گھر میں تو اس کا شوہر تھا لیکن یہاں یونیورسٹی میں اس کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد شاہ میر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا کہ اس کے دوست اور پروفیسر عدنان نے اسے روک لیا۔ شاہ میر یہ تم نے کیا کیا آج کلاس میں؟ عدنان نے اعتراض والے لہجے میں پوچھا۔ کیا کیا میں نے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے عدنان شاہ میر نے بے نیازی سے کہا۔ قانون کی بات مت کرو شاہ میر، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں اندازہ ہے تم نے پوری کلاس کے سامنے اس کی کتنی تذلیل کی ہے؟ وہ بچی روتی ہوئی باہر گئی ہے۔ عدنان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ شاہ میر کے چہرے پر تلخی آ گئی۔ بیوی ہے تو اپنے گھر میں ہوگی، میں نے اس سے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یونیورسٹی میں میرے اور اپنے رشتے کا ڈرامہ مت رچانا، اور ویسے بھی اس شادی میں میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی، دادا جان کے دباؤ میں آ کر شادی کی ہے میں نے۔ لیکن اس میں ایمل کا کیا قصور ہے شاہ میر؟ وہ تم سے سچی محبت کرتی ہے اور تم اس کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کر رہے ہو۔ عدنان نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے اس کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لڑکی اپنے باپ کے ذریعے مجھ پر شادی کا دباؤ ڈلوائے، میں اس کی عزت کبھی نہیں کر سکتا، شاہ میر نے کرختگی سے کہا اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ شام کو جب شاہ میر گھر پہنچا، دادا جان بیٹھک میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے اور تائی اماں کچن میں تھیں۔ شاہ میر نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ایمل بستر پر بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر شدید تھکن تھی۔ شاہ میر نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کڑوے لہجے میں بولا، تم نے دادا جان سے میری شکایت کی ہے؟ ایمل نے بغیر اوپر دیکھے مدھم آواز میں جواب دیا، میں نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی۔ جھوٹ مت بولو، تم ماہر ہو مظلوم بننے میں۔ آج کلاس میں جو کچھ ہوا اس کا ڈرامہ تم نے گھر آ کر ضرور رچایا ہوگا۔ شاہ میر اس کے قریب آیا۔ ایمل نے کپڑے رکھنا چھوڑے اور شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ میر، میں نے آج تک اس گھر میں آپ کا کوئی راز، آپ کا کوئی برا رویہ کسی کو نہیں بتایا۔ آپ یونیورسٹی میں میرے پروفیسر ہیں، وہاں آپ کو جو سزا دینی ہے دیں، لیکن خدا را میری عزت نفس کو یوں نیلام مت کریں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ عزت نفس؟ شاہ میر تمسخرانہ ہنسا۔ جس دن تم نے زبردستی میری زندگی میں قدم رکھا تھا، اس دن تم نے میری خوشیوں کی کون سی عزت کی تھی؟ مجھے صبا سے محبت تھی ایمل، اور تم نے اس سے میرا رشتہ توڑوا کر اپنے باپ کی جائیداد کے بلبوتے پر مجھ سے شادی کی۔ ایمل کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا شاہ میر، پاپا اور دادا جان کی پرانی شرط تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کسی اور کو چاہتے ہیں۔ بس کرو، یہ معصومیت کے ناٹک مجھ پر کام نہیں کریں گے۔ شاہ میر نے اسے جھڑک دیا اور واش روم چلا گیا۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں مڈ ٹرم ایگزامز کا پہلا دن تھا۔ ایمل رات بھر جاگ کر تیاری کرتی رہی تھی تاکہ وہ شاہ میر کے سامنے خود کو ثابت کر سکے، لیکن جب وہ امتحان کے ہال میں پہنچی تو رول نمبر لسٹ پر اس کا نام غائب تھا۔ وہ گھبرا کر ڈپارٹمنٹ کے نوٹس بورڈ کی طرف بھاگی۔ وہاں صاف لکھا تھا کہ شارٹ اٹینڈنس کی وجہ سے رول نمبر 15 کو امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایمل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سیدھی شاہ میر کے آفس کی طرف گئی۔ اس نے بغیر نوک کے دروازہ کھولا۔ سر، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے پوری رات پڑھائی کی ہے،
میری تیاری مکمل ہے، ایمل نے روتے ہوئے التجا کی۔ شاہمیر نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، میں نے کل ہی کلاس میں کہہ دیا تھا کہ شارٹ اٹینڈنس والے الاؤڈ نہیں ہیں۔ تم قانون سے اوپر نہیں ہو ایمل۔ شاہمیر، خدا کے لیے میری 1 سال کی محنت ضائع مت کریں۔ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں نا؟ گھر جا کر مجھے مار لیں، مجھے جو مرضی سزا دیں، لیکن میری پڑھائی خراب نہ کریں۔ ایمل اس کے ڈیسک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ شاہمیر کا دل ایک پل کے لیے دہلا، لیکن اس کی انا نے فوراً غلبہ پا لیا۔ اس نے اپنا رخ موڑا۔ باہر جاؤ ایمل، یہاں ڈرامہ مت کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ؟ ایمل تلخی سے ہنسی۔ آپ کو صرف لوگوں کی فکر ہے شاہمیر، میری تکلیف کی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہوں تو میں آپ کو اس عذاب سے آزاد کر دیتی ہوں۔ ایمل اٹھی، اپنے آنسو پونچھے اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ شاہمیر نے اس کے جاتے ہی ڈیسک پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد امتحان ختم ہوا تو شاہمیر اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ کوریڈور میں طلباء کا رش تھا اور کچھ لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یار، وہ رول نمبر 15 والی لڑکی ایمل، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یونیورسٹی کے باہر، ایک لڑکے نے دوسرے سے کہا۔ شاہمیر کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا خون جم سا گیا۔ کیا ہوا؟ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ دوسرا لڑکا بولا۔ وہ سڑک پار کر رہی تھی، روتے ہوئے جا رہی تھی، شاید تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی، حالت بہت خراب ہے، ایمبولینس لے گئی ہے اسے۔ شاہمیر کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ دیوانہ وار گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی چلاتے ہوئے شاہمیر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پہلی بار ایمل کے لیے آنسو نکل رہے تھے۔ ایمل، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دو ایمل۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر ڈاکٹروں کی ٹیم موجود تھی۔ شاہمیر بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ ڈاکٹر، ایمل کیسی ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ شاہمیر نے ڈاکٹر کا بازو تھام لیا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں مسٹر شاہمیر، لیکن ان کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور ان کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ اگلا 1 گھنٹہ ان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ شاہمیر وہیں شیشے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اندر ایمل آکسیجن ماسک کے ساتھ بے سود پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اسی وقت شاہمیر کا فون بجا۔ اس نے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے عدنان کی آواز تھی، لیکن اس بار اس کے لہجے میں شدید غصہ اور حقیقت تھی۔ شاہمیر، تم جہاں بھی ہو فوراً سنو، صبا کا سچ سامنے آ گیا ہے۔ اس نے اور اس کے باپ نے تمہارے دادا سے پیسے بٹورنے کے لیے ڈرامہ رچایا تھا۔ ایمل نے تمہیں بچانے کے لیے خود بدنامی سہی اور تم سے شادی کی تاکہ صبا کا بلیک میلنگ کا پلان ناکام ہو سکے۔ اس نے آج تک تم سے یہ بات چھپائی کیونکہ وہ تمہاری نظر میں تمہارے باپ کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ یہ سنتے ہی شاہمیر کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کی انا، اس کا غصہ، اس کی نفرت، سب کچھ ایک پل میں چکنا چور ہو گیا۔ اس نے جس لڑکی کو عذاب سمجھا تھا وہ تو اس کی زندگی کی محافظ تھی۔ شاہمیر شیشے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایمل، آنکھیں کھولو، میں ہار گیا، میری انا ہار گئی، مجھے ایک بار معاف کر دو۔ وارڈ کے اندر ایمل کی دل کی دھڑکن کی مانیٹر پر لکیریں سیدھی ہونے لگیں اور بیپ کی آواز تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر اندر کی طرف بھاگے۔ شاہمیر دروازے پر کھڑا پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ ICU کا دروازہ کھلتے ہی ڈاکٹر باہر نکلے۔ شاہمیر نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹر، میری ایمل ٹھیک ہے نا؟ بولے نا کچھ۔ شاہمیر کی آواز کانپ رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے شاہمیر صاحب، ہم نے شاک دے کر دل کی دھڑکن بحال کر لی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت نازک ہیں، لیکن خطرہ فی الحال ٹل گیا ہے، ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ شاہمیر نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور وہیں سجدے میں گر گیا۔ اس کی انا، اس کا تکبر، سب بہہ چکا تھا۔ اس نے شیشے سے اندر جھانکا جہاں ایمل بے سود لیٹی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اندر جا کر اس کے قدموں میں گر جائے اور اپنے ایک ایک لفظ کی معافی مانگے۔ رات کے 2 بجے جب ICU میں جانے کی اجازت ملی تو شاہمیر دباؤ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں بیپ بیپ کی ہلکی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شاہمیر آہستہ سے ایمل کے بستر کے پاس بیٹھا اور اس کا زرد ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے ایمل کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے اور رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو ایمل، میں اندھا ہو گیا تھا، میں اپنی انا کے غرور میں اتنا اندھا تھا کہ تمہاری محبت اور تمہاری قربانی دیکھ ہی نہیں سکا۔ تم نے میری اور میرے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا اور میں تم پر ظلم کرتا رہا۔ شاہمیر کی سسکیاں نکل گئیں۔ اس نے ایمل کے گالوں کو نرمی سے چھوا۔ ایک بار آنکھیں کھول لو ایمل، مجھے ایک موقع دو تاکہ میں تمہارے قدموں میں پوری زندگی رکھ سکوں۔ ایمل کی پلکیں ہلکی سی لرزیں۔
اس نے بہت مشکل سے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ سامنے شاہ میر کو روتے اور اپنے ہاتھ چومتے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے گوشے سے بھی ایک آنسو نکل کر پٹیوں میں جذب ہو گیا۔ آپ رو کیوں رہے ہیں سر؟ ایمل کی آواز انتہائی مدھم تھی۔ سر مت کہو مجھے ایمل، میں تمہارا گنہگار شوہر ہوں۔ مجھے شاہ میر کہو یا جو دل چاہے سزا دو، لیکن خدا را مجھ سے منہ مت موڑو۔ شاہ میر نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ ایمل نے رخ موڑنے کی کوشش کی۔ آپ کو تو مجھ سے نفرت تھی نا، پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے مر جانے دیتے۔ نہیں ایسا مت بولو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ لاش بن جاتا ایمل۔ صبا کا سچ میرے سامنے آ گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے میری خاطر کیا کچھ سہا ہے۔ شاہ میر نے سچائی کا اعتراف کیا۔ ایمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، لیکن شاہ میر کا پچھتاوا دیکھ کر اس کا دل موم ہونے لگا تھا۔ ایک ہفتے بعد ایمل کو ہسپتال سے ڈسچارج کر کے شاہ میر اپنے ساتھ گھر لے آیا، لیکن اس بار ماحول بالکل الگ تھا۔ شاہ میر نے ایمل کے لیے کمرے کو پھولوں سے سجایا تھا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال وہ خود رکھ رہا تھا۔ شاہ میر ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ایمل بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ چلو خاموشی سے یہ سوپ پی لو۔ شاہ میر نے پیالہ سائڈ پر رکھا اور خود بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ میں خود پی لوں گی۔ ایمل نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ بالکل نہیں، آج سے تمہاری ہر دیکھ بھال میں خود کروں گا۔ شاہ میر نے اپنے ہاتھ سے چمچ بھر کر ایمل کے ہونٹوں کے پاس کیا۔ ایمل نے خاموشی سے سوپ پینا شروع کر دیا۔ شاہ میر مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اپنی نظروں سے اس کے ماضی کی تمام تلخیاں مٹانا چاہتا ہو۔ شاہ میر، یونیورسٹی کا کیا ہوگا؟ میرا 1 سال ضائع ہو جائے گا، ایمل نے فکر مندی سے پوچھا۔ شاہ میر نے سوپ کا پیالہ سائڈ پر رکھا اور ایمل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تمہارا کوئی سال ضائع نہیں ہوگا، میں نے وائس چانسلر سے بات کر کے تمہاری اسپیشل پرمیشن کروا لی ہے۔ تم جیسے ہی بہتر ہوگی اپنے ایگزامز الگ سے دو گی، اور اس بار تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری قابلیت دنیا کو دکھانے کے لیے۔ ایمل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سچ؟ سچ میری جان، اور ہاں کل سے یونیورسٹی میں پروفیشنل ڈسٹینس ختم۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروفیسر شاہ میر کی اصل سلطنت اس کی بیوی ایمل ہے۔ شاہ میر نے اس کے ماتھے پر محبت سے اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ دن بعد ایمل کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تو شاہ میر اسے رات کو اپنے ساتھ ڈرائیو پر لے گیا۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور گاڑی میں ہلکی موسیقی بج رہی تھی۔ ایمل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ شاہ میر نے گاڑی ایک خوبصورت پارک کے پاس روکی، جہاں صرف چاند کی روشنی اور لائٹوں کی مدھم چمک تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایمل نے شاہ میر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ شاہ میر گاڑی سے اترا، ایمل کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ اس نے ایمل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی جیب سے خوبصورت انگوٹھی نکالی۔ شاہ میر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ ایمل چینک گئی۔ دیکھنے دو، آج مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ ایمل، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اب صرف تمہاری مسکراہٹ کے نام ہوگا۔ کیا تم مجھے ایک سچے شوہر کے طور پر قبول کرو گی؟ شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ایمل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام پرانے زخم اب ابھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے تو آپ کو ہمیشہ اپنا شوہر ہی مانا ہے شاہ میر، بس آپ کے ماننے کا انتظار تھا۔ ایمل نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ شاہ میر نے مسکرا کر انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور فوراً اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لی۔ ایمل نے بھی خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، جہاں شاہ میر کے دل کی تیز دھڑکنیں صرف اس کا نام پکار رہی تھیں۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں ایک نیا منظر تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس کوریڈور میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ پروفیسر شاہ میر کی گاڑی آ کر رکی۔ شاہ میر نے خود گاڑی سے اتر کر ایمل کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس نے ایمل کا ہاتھ پکڑا اور اس کا بیگ اپنے کندھے پر لٹکا لیا۔ پورے ڈپارٹمنٹ کی نظریں ان پر تھیں۔ عدنان سامنے سے مسکراتا ہوا آیا۔ واہ پروفیسر صاحب، آج تو بڑا تبدیلی کا موڈ ہے۔ شاہ میر نے ایمل کے شانوں کے گرد اپنا بازو پھیلا دیا اور فخر سے کہا، بدلاؤ ضروری تھا عدنان، یہ میری بیوی ایمل ہے، اور آج سے اگر کسی نے اسے غلط نظر سے دیکھا یا اس کے بارے میں کچھ بولا تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ کلاس کے تمام بچوں میں ہش پش شروع ہو گئی، لیکن ایمل کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ شاہ میر اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ شاہ میر، سب دیکھ رہے ہیں، ہاتھ تو چھوڑیں، ایمل نے آہستہ سے کہا۔ ہرگز نہیں، اب یہ ہاتھ زندگی بھر نہیں چھوٹے گا۔ شاہ میر نے اس کے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط کر دی، لیکن جیسے ہی وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوئے، سامنے نوٹس بورڈ پر ایک خط چپکا ہوا تھا۔
جس پر ریڈ مارکر سے کچھ لکھا تھا۔ شاہمیر کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی اس کے قدم وہیں رک گئے اور ایمل کا رنگ ایک بار پھر اڑ گیا۔ خط پر لکھا تھا، پروفیسر شاہمیر، جسے تم اپنی ملکہ بنا رہے ہو، اس کا ماضی ابھی ختم نہیں ہوا، اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ شاہمیر کی نظر جیسے ہی اس خط پر پڑی اس نے غصے سے آگے بڑھ کر وہ کاغذ بورڈ سے اکھاڑ لیا اور مسل کر جیب میں ڈال لیا۔ ایمل کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور وہ گھبرا کر شاہمیر کا بازو تھامنے لگی۔ شاہمیر، یہ کون ہو سکتا ہے؟ کون سا ماضی؟ ایمل کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کیا اور مسکرا کر بولا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کوئی فالتو بندہ ہوگا جو ہماری خوشیاں دیکھ کر جل رہا ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کسی کی اتنی مجال نہیں کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اسی وقت سامنے سے عدنان ہنستا ہوا آیا اور شاہمیر کے شانے پر ہاتھ مارا۔ اوہو پروفیسر شاہمیر، آپ ڈرامے بند کرو، یہ خط میں نے ہی چپکایا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ تم اپنی بیوی کے معاملے میں کتنے پوزیسو ہو چکے ہو۔ ایمل نے حیرت سے عدنان کو دیکھا اور پھر شاہمیر کی طرف مڑی جبکہ شاہمیر نے عدنان کو گھور کر دیکھا۔ عدنان کے بچے، تم سدھرو گے نہیں؟ ایمل ویسے ہی ڈر گئی تھی۔ عدنان نے کہا لگایا، سوری ایمل بھابی، لیکن اپنے شوہر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ اب آپ بے فکر ہو کر کلاس میں جائیں، پروفیسر صاحب کا سچ مچ کا پروٹیکٹر موڈ آن ہو چکا ہے۔ ایمل نے سکھ کا سانس لیا اور شاہمیر نے عدنان کو چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، چل اب زیادہ فری نہ ہو، جا کر اپنی کلاس لے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ایمل لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ شاہمیر چپکے سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایمل کے کندھے پر جھک کر اس کے کان میں آہستہ سے کہا، رول نمبر 15، لائبریری میں اتنی محنت کیوں ہو رہی ہے؟ ایمل ڈر کر اچھل پڑی اور جلدی سے گردن گھما کر بولی، شاہمیر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، یہ یونیورسٹی ہے، دیکھنے دو، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، کسی غیر سے نہیں۔ شاہمیر نے آرام سے اس کے ساتھ والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ سر، آپ کی کلاس نہیں ہے اس وقت؟ ایمل نے جان بوجھ کر سر پر زور دیا۔ شاہمیر نے برا سا منہ بنایا، یہ سر کہنا بند کرو اب، گھر میں شوہر اور یونیورسٹی میں سر، مجھے عجیب لگتا ہے، لیکن یونیورسٹی میں تو آپ میرے ٹیچر ہی ہیں نا۔ ایمل نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ ٹھیک ہے تو پھر میڈم، آج سے میں آپ کو اسپیشل ہوم ورک دوں گا جو روز گھر جا کر پورا کرنا پڑے گا۔ شاہمیر نے اس کی کتاب کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، کون سا ہوم ورک؟ ایمل نے ہاتھ پیچھے کیا۔ گھر جا کر روز شوہر کے لیے مزیدار چائے بنانا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا۔ شاہمیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ایمل کھلکھلا کر ہنس پڑی، یہ ہوم ورک تو میں خوشی سے قبول کروں گی۔ شام کو گھر پہنچ کر ایمل کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ شاہمیر چپکے سے پیچھے سے آیا اور اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اپنی تھوڑی اس کے شانے پر رکھ دی۔ شاہمیر، ہٹو نا، گرم چائے ہے، گر جائے گی، ایمل نے چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ گرنے دو، چائے سے زیادہ ضروری اس وقت میری بیوی کا موڈ ہے۔ شاہمیر نے اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ آپ اتنے رومانٹک کب سے ہو گئے؟ پہلے تو بات بات پر غصہ دکھاتے تھے، ایمل نے تنگ کرنے والے انداز میں پوچھا۔ پہلے میں بے وقوف تھا، اب عقل آ گئی ہے، اور ویسے بھی جو اتنی پیاری بیوی کو نظر انداز کرے اس کا دماغ ہی خراب ہوگا۔ شاہمیر نے ایمل کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ایمل کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور بولی، چلو اب ڈرامے بازیاں چھوڑیں اور بیٹھک میں چلیں، دادا جان بلا رہے ہیں۔ دادا جان کو بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ رات کو ڈنر باہر کرنے چلیں؟ شاہمیر نے اس کی کلائی تھام لی۔ نہیں، آج میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کا پسندیدہ کھانا بنایا ہے، اس لیے ہم گھر ہی کھانا کھائیں گے، ایمل نے مان سے کہا۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں حویلی کی چھت پر ٹہل رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند پورا چمک رہا تھا۔ شاہمیر نے اپنا کوٹ اتار کر ایمل کے شانوں پر ڈال دیا۔ شاہمیر، مجھے تو اب بھی یہ سب ایک خواب لگتا ہے، ایمل نے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ خواب نہیں ہے ایمل، یہ ہماری حقیقت ہے۔ شاہمیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبایا۔ میں نے تم پر جتنے ظلم کیے ان کا پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہے گا، لیکن میں اپنی آخری سانس تک تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پرانی باتوں کو بھول جائیں شاہمیر، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس آپ یوں ہی میرے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ایمل نے شاہمیر کے سینے پر سر رکھ دیا۔ شاہمیر نے اسے اپنے ساتھ مزید قریب کر لیا۔ ایک بات بتاؤ ایمل، وہ یونیورسٹی والی بات سچ تھی؟ کون سی بات؟ ایمل نے سر اٹھا کر پوچھا۔ وہی جو میں نے کہا تھا کہ آج شادی کا بہانہ کر رہی ہو، کل کو بچہ ہونے کا بہانہ کرو گی۔ شاہمیر نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ ایمل کا چہرہ لمحے میں لال ہو گیا اور اس نے شاہمیر کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔
شاہمیر آپ بہت برے ہیں، اتنی پرانی بات اب کیوں یاد کر رہے ہیں؟ میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ وہ بہانہ کب تک سچ ہونے والا ہے؟ شاہمیر نے قہقہہ لگاتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ میں آپ سے بات نہیں کرتی، ایمل نے بظاہر غصہ دکھاتے ہوئے رخ موڑنے کی کوشش کی۔ شاہمیر نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پیار سے بولا، سوری بابا، اب کبھی تنگ نہیں کروں گا، لیکن ایک بات سچ ہے ایمل، تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے میری اندھیری دنیا کو خوبصورت بنا دیا۔ ایمل نے شاہمیر کی آنکھوں میں سچی محبت اور اپناپن دیکھا۔ اس کے تمام پرانے زخم اور درد پل بھر میں غائب ہو گئے۔ اس نے شاہمیر کے شانے پر اپنا سر رکھا اور چاند کی روشنی میں دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں سنتے رہے۔ اب ان کی زندگی میں نہ کوئی غلط فہمی تھی، نہ کوئی کڑواہٹ، صرف بے پناہ محبت، ایک دوسرے کی عزت اور خوشیوں سے بھری ایک نئی شروعات تھی۔